السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ اقدس پر. اچھا، سب سے پہلے خبر ہم آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد دیں اور خوشخبری سنا دیتا ہوں آپ کو. خوشخبری یہ ہے کہ جناب آج تھا ایشیا کپ انڈر 19 کا فائنل، اور فائنل تھا ہمارے ازلی دشمن بھارت سے. تو پاکستان نے بہت ہی زبردست طریقے سے بھارت کو شدید مار ماری ہے اور ہرا دیا پاکستان. پوری قوم کو مبارک ہو. انڈر 19 ایشیا کپ کا چیمپئن پاکستان بن چکا. بھارت کو فائنل میں ہرا دیا. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی تھی، 348 رنز بنائے تھے، پہاڑ جیسا ٹوٹل، اور بھارت کی ٹیم صرف اور صرف 156 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. یعنی ہمارے جو سپوت ہیں انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو 191 رنز سے ہرا دیا. تو خوشخبری جناب سب سے پہلے تو. اور سمیر منہاس تھے پاکستان کی جانب سے، 172 رنز انہوں نے بنائے، بہترین اننگ کھیلی، بہترین بلے بازی کی. اب آ جائے دوسری خبر کی جانب. دوسری خبر ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پروگرام میں کہہ دیا کہ جناب کراچی میں 90% لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں یا پانی آتا نہیں ایسے علاقوں میں. تو مرتضی وہاب صاحب نے فوراً رپلائی کیا کہ نہیں، یہ تو بات ہی غلط ہے، جھوٹ ہے یہ تو. کراچی کے ایسے علاقے ہیں جہاں ہفتے میں 7 کے 7 دن 24 گھنٹے پانی آتا ہے. اب ہم بھی کراچی میں رہتے ہیں، کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، میرے والد بھی پیدا ہوئے، پورا خاندان یہاں ہے، اور میں حیران ہوں کہ کراچی میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 7 دن 24 گھنٹے پانی آتا ہے. تو مسلسل اس بات پہ بحث ہو رہی ہے. جناب ہمیں بتائیے کون سے علاقے ہیں وہ. اور یہ جو بات آپ نے کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جھوٹ کہہ دیا، تو پھر آپ سچ بتا دیجئے. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو پھر مرتضی وہاب صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ وہاب صاحب نے تو آپ کی بات بالکل ہی رد کر دی. تو وہ تو سچ بول رہے ہوں گے نا، آپ کی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور انہیں میئر بنایا آپ کو. تو میں وہ بتا دوں بلاول نے کیا کہا. بلاول صاحب کی ویڈیو پرانی، اور وہ کہتے ہیں جی آپ کسی بھی علاقے سے منتخب ہوں کراچی میں، آپ چاہے ڈیفینس سے منتخب ہو، کلفٹن سے ہوں، سینٹرل کراچی سے ہوں، لانڈی سے ہوں، سرجانی ٹاؤن سے ہوں، کہیں سے ہی منتخب ہوں، تو وہ کہتے ہیں آپ اس شہر کے رہنے والے ہو تو سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں پانی دو. میں اس ملک کا، جب کی ویڈیو ہے وزیر خارجہ تھے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ ضیاء کی جو سیاسی جانشین ہیں، بھٹو صاحب کے جو قاتل مانے جاتے ہیں، ان کی کابینہ میں وفاقی وزیر خارجہ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں بھی پانی ٹینکر سے خرید کر پیتا ہوں. سربراہ بھی کراچی میں اپنے گھر میں ان کے یہاں پانی نہیں آتا، تو پیپلز پارٹی والے میئر صاحب، تو اس سے بڑی کیا مطلب شرم کا مقام ہوگا کہ آپ کے اپنے سربراہ پارٹی کے، ان کے یہاں بھی پانی نہیں آتا. بھائی عام عوام کو نہیں دے سکتے یار، ان کے گھر تک تو کم سے کم پانی پہنچا دو. اس سے بڑی کیا بات ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے ہر آدمی کا مطالبہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کہ جی ہمیں پانی دو. تو 90% اگر پانی آ رہا ہوتا آپ کے تو کراچی میں گھروں میں، تو پھر یہ مطالبہ آپ کے سربراہ تو نہیں کر رہے ہوتے. ان کو معلوم ہے اس بات کا، آپ کو نہیں پتا، بلاول کو پتا چل گیا اس بات کا کہ ہر شہری کا مطالبہ ہے کہ پانی دو. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسی بات ہی نہیں ہے، اور آپ چیلنج کر رہے ہیں آئیے میرے ساتھ کراچی میں. چلیں سر، آپ ان کو بھی چیلنج کر لیں، ہمیں بھی چیلنج کریں نا، ہم بھی آ جاتے ہیں، کیمرے لے کر آ جاتے ہیں، ٹیم آپ کے ساتھ چلتی ہے کراچی میں. جہاں سے آپ کہتے ہیں شروع کر لیتے ہیں. ڈیفینس کلفٹن سے شروع کر لیں، لیاری سے کر لیں شروع، سرجانی سے کر لیں، لانڈی سے کر لیں، کورنگی سے کر لیں، کہاں سے کریں، لائنزری آ جائیں، پی ایس ایچ ایس میں آ جائیں، گستانی جوہر چلیں، کہاں چلیں، کس جگہ چلیں، بتائیں آپ. تو خدا کا خوف کریں. آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر بھی آپ ہی تھے، کچھ نہیں کر سکے، مان لیں اس بات کو، کچھ نہیں کر سکے آپ. ناکامی تسلیم کی جانی چاہیے. لیکن آپ اس وقت تو ظاہر غرور تکبر اس جگہ پہنچے ہوئے ہیں آپ، جہاں کچھ صحافی تعلق سوال کر لے، تعلق سے مطلب کچھ سچ بول دے تو وہاں غصہ ہو جاتے ہیں آپ. تو بہرحال مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے، اس میں چند پرسنٹیج آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے. اب آپ یہ کہیں نہیں کراچی میں مجھے دکھائیں کون سی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، اور پھر چیلنج کریں کہیں آئیے میرے ساتھ، تو کیا مطلب ہے یار. اچھا جی، خالد مغول صدیقی صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ، وہ آج کل کی تابڑ توڑ حملے جو کر رہے ہیں وہ کس پر کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس پر آ جاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اس پر بھی. اور ایم کیو ایم کی جو شکست ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں سے بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی کیا شکست ہوئی ہے. کراچی جامعہ کراچی یونیورسٹی میں جو الیکشن ہوا، اس میں جو ایم کیو ایم کی شکست ہوئی، 4 دہائیوں بعد کہا جاتا ہے پہلی مرتبہ جامعہ کراچی میں جو امپلائیز ویلفیئر کے انتخابات ہوئے، اس میں متحدہ کی حمایت یافتہ یونین جو ہاری تھی، اس پہ ابھی تک آوازیں آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو میں کیا حل ہو گیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیادت کے یہ
قیادت سنجیدہ نہیں ہے، یا قیادت کو پتہ نہیں ہے، یا قیادت اس طرح چل نہیں رہی جس طرح کہ حق بنتا ہے کسی پارٹی کے سربراہ کے طور پر جو شخص ہو اس کو چلنا چاہیے، جس کی وجہ سے قیادت کی وجہ سے لوگ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے شاید جو ہے نا، ان کی پالیسیز کی وجہ سے یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ الارمنگ ہے کہ چھوٹے پیمانے پر یہ حال ہو گیا ہے، تو اب جب انتخابات ہوں گے اور اگر وہ منصفانہ ہو گئے خدا نہ خواستہ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر بڑی مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا 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 جی، آگے چل لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کی۔ خالد حکم صدیقی صاحب پہ بعد میں آتا ہوں، اور اس پہ بھی آتا ہوں محترمہ کی جو شہادت ہوئی ہے، شہادت کیا ڈیتھ ہو گئی ظاہر ہے، اور شمائلہ عمران فاروق بھائی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ اس کے حوالے سے بانی متحدہ کا بیان بھی آیا ہے، وہ جو حقائق بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، وہ بتاتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ مراد علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں ہمیں کراچی کو بہترین اور ترقی یافتہ شہر بنانا ہے۔ اور 17 سال کوئی شخص حکومت کر رہا ہو، 17 سال بعد وہ یہ سٹیٹمنٹ دے کراچی کو ہمیں ترقی یافتہ اور خوبصورت بنانا ہے۔ 17 سال بعد، یار آج آپ نے حلف اٹھایا ہوتا اور آج آپ یہ کہتے کہ جی اب ہم کراچی کو دیکھیے گا کیسے بناتے ہیں، خوبصورت بنا دیں گے، ترقی یافتہ بنا دیں گے، تو لوگ کہتے ہیں یار چلیں اس کا جذبہ ہے۔ 17 سال حکومت کرنے کے بعد یہ کوئی شخص کہے تو یہ ناکامی ہے آپ کی، کہ 17 سال سے آپ کی حکومت ہے بلا شرکت غیر ہے، میئر آپ کا ہے، وزیر اعلیٰ آپ ہیں، حکومت آپ کی ہے، فنڈز کا مسئلہ آپ کو نہیں ہے، NFC کی مد میں ہزاروں ارب روپیہ مل چکا آپ کو، آج یہ بیان دے رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے ناکامی ہے، اور اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ اب جا کے 17 سال بعد بھی اب یہ کہہ رہے ہیں اب ہم اس کو ترقی یافتہ بنائیں گے۔ تو اب جب تک 17 سال سے کیا کر رہے تھے بھائی؟ چوتھی حکومت مسلسل ہے آپ کی۔ فاروق دار صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، سرجانی اور ملیر کے جو کامیاب جلسوں کی وجہ سے مخالفین کی نیندیں اڑ گئی ہیں، مخالفین ڈر گئے ہیں، MQM مستحکم ہو رہی ہے۔ فاروق دار بھائی بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں، عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ فاروق دار تو کون دیوار سے لگا رہا ہے آپ کو؟ اور کون سی دیوار ہے جہاں لگا دیا ہے آپ کو؟ وفاق میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حکومت کا آپ حصہ ہوتے ہیں۔ 1987 میں آپ میئر بنے تو 1987 کے بعد سے 2025 میں بھی آپ ماشاءاللہ اسمبلیوں میں ہی ہیں، آپ بادشاہ آدمی ہیں، ہر بار اسمبلی میں آپ ہوتے ہیں، آپ کی پارٹی ہوتی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو دیوار سے کون لگائے گا؟ یہ بتائیے۔ وفاق میں آپ ہیں، 2 وفاق کی وزارتیں آپ کے پاس ہیں، سندھ اسمبلی میں 37 آپ کے 36-37 جو ہے وہ MPs موجود ہیں، وفاق میں آپ کی سنی جاتی ہے جناب، آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے وفاق نے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو دیوار سے لگا رہا ہے۔ کھل کے بات کریں، کون لگا سکتا ہے دیوار سے آپ کو؟ ایسا کیا کر رہے تھے کہ آپ کو دیوار سے لگانا پڑا؟ 2 جلسے یا جلسی جو بھی کہہ لیں آپ، چلیں اس کامیاب جلسوں کی وجہ سے لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں، یار اور نیندیں اڑا دیتے، 2 کے بعد رک کیوں گئے آپ؟ یہ میں بتاؤں پھر یہ بھی لوگوں کو کہ کیوں رک گئے؟ نہ کیا کریں فاروق صاحب، آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر آدمی ہیں، اتنی عمدہ گفتگو کرنے کے آپ عادی ہیں۔ اب یہ اس طرح کی بات کہ 2 کامیاب جلسوں کے بعد، کامیاب ہوتے پھر تیسرا بھی ہوتا، پھر چوتھا بھی ہوتا، پھر 5واں بھی ہوتا۔ ظاہر ہے لوگوں جنہوں نے لوگ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، وہ نہیں تھے لوگ، تو یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال آپ کہتے رہے ان کو، تو مزید جلسے بھی کریں نا، جو وفاق سے بجٹ ملا ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی، میں دیکھ رہا ہوں آج کل 40-42 ارب روپے کی جو بات تھی کہ جس کا افتتاح کیا تھا گورنر صاحب نے، کہ جی گورنر صاحب تو چاہتے ہیں لگے فنڈ، لیکن آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں وہ کھل کے کیوں نہیں بتاتے؟ اور کھل کے یہ بتا دیں دیوار سے کس نے لگا دیا، کون سی دیوار ہے جو جہاں لگا دیا۔ خالد محمود صدیقی صاحب پہ آ جائیں گے۔ خالد محمود صدیقی صاحب نے تربیت نشی سے جو خطاب کیا، وہ آج کل بڑے جناب زبردست قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اب تنظیم میں فیصلے کسی ایک شخص کی مرضی سے نہیں، کارکنان کی مرضی اور اجتماعی مشاورت سے کیے جائیں گے۔ ایک شخص پچھلے 10 سال سے، تو جس کی اگر ایک شخص کی بات کر رہے ہیں، چلے الطاف حسین مان لیں، 10 سال سے تو آپ ہی لوگ ہیں، اب کیوں کہنا پڑ رہا ہے 10 سال بعد بھی آپ کو پارٹی رکھنے کے بعد کہ اب دیکھیے گا جناب اب کسی ایک شخص کی مرضی سے نہیں ہوگا؟ تو وہ ایک شخص 2016 کی بات بتا دیں، کون سا ایک شخص ہے؟ یا وہ حیدرآباد صاحب نے کہا کہ جی وہ پارٹی باقی پارٹی چلا رہا ہے وہی ہماری پارٹی چلا رہا ہے، یہ والی بات تو نہیں ہے۔ بہرحال حالیہ سینٹ انتخابات میں جس طرح سرعام ٹکٹوں کی خرید و فروخت کی گئی، وہ اب تک کے نظریاتی وجود پر حملہ تھا، وہ تحریک کے نظریاتی وجود پر حملہ تھا۔ حالیہ سینٹ انتخابات میں جس طرح سرعام ٹکٹوں کی خرید و فروخت کی گئی، وہ تحریک کے نظریاتی وجود پر حملہ تھا۔ کھل کر بتائیے کیا ہوا، کتنے کی سیٹ بیچی گئی، کتنے کی خریدی گئی، یا کتنے کی آفر آ گئی؟ اور آپ استعفیٰ ہونا چاہیے تھا سرپرائز سے، یا آپ کو نشاندہی کرنی چاہیے، یا ان کی تشریح ہونی چاہیے۔ تنظیم کو ایسی سرگرمیوں کا علم ہو چکا تھا
اب غداری و ضمیر فروشی کرنے والوں کے لیے MKM میں کوئی جگہ نہیں، تنظیم کو ایسی سرگرمیوں کا علم ہو چکا تھا، تو نکالا کن لوگوں کو آپ نے؟ بہرحال جی بڑی بات ہے، غداری و ضمیر فروشی کی بات کر رہے ہیں خالد نبوی صدیقی صاحب، کس نے غداری کی، کس نے ضمیر فروشی کی، اس پہ سروے ہونا چاہیے، ویسے لوگ بتا سکتے ہیں صحیح طرح سے۔ اب آ جائیے جی شمائلہ صاحبہ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی جو بیوہ تھی، ان کے حوالے سے ایک دو تین چیزیں بانی متحدہ نے جو کہیں وہ ریکارڈ پہ میں نے کہا بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں۔ شمائلہ عمران صاحبہ جو کبھی شمائلہ مہاجر نام ہوا کرتا تھا ان کا، لائنز ایریا کی وہ رہائشی تھی، اور جب MKM کے خلاف آپریشن شروع ہوئے تو ان کے گھر پر متعدد چھاپے پڑے، ان کے گھر پر حملے کیے گئے، ان کے گھر پر حملے بھی ہوئے ہیں، چھاپے بھی پڑے ہیں، پھر قیادت نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ وہاں سے کہیں اور منتقل ہو جائیں، پھر وہ کہیں اور منتقل ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک کام بڑا بہترین کیا تھا جو سب سے پہلا کام تھا MKM کی جانب سے، وہ کیا تھا؟ انہوں نے قیادت کے کہنے پر جو اس زمانے میں جو ان کے MKM کے کارکنان شہید ہو رہے تھے، وہ گھر گھر جا کر ان کی تفصیلات انہوں نے معلوم کی تھی کہ کون کب کیسے گرفتار ہوا یا کیسے ماورا عدالت ان کو مارا گیا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی یا مرتب کی تھی جس کا نام تھا رائے حق کے شہید۔ یہ پہلا کتابچہ تھا MKM کا جو کسی نے لکھا تھا اس حوالے سے، تو یہ بڑا کام تھا ان کا، اور MKM کے لیے بڑی قربانی تھی ان کی ڈاکٹر صاحب کی شادی ہوئی تھی فروری 13 2004 میں لندن میں ہوئی تھی شادی، 2 بچے ہیں ان کے، ایک عالیشان اور ایک وجدان، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صحت تندرستی دے، اس زبان میں رکھے۔ اور ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کو جو ہے 2016 میں آپ جانتے ہی 2010 میں 16 ستمبر 2016 کو شہید کیا گیا تھا لندن میں، اور جو ان کے قتل میں جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، محسن علی کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے عمر قید کی سزا دی، خالد شمیم کو اسی کورٹ نے عمر قید کی سزا دی، اور تیسرا تھے معظم، ان کو بھی عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں۔ ان کی تدفین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ان کی وصیت تھی کہ وہ جو پاکستان میں کراچی میں اور تدفین کی جائے، تو MKM انٹرنیشنل کی جانب سے کہا جا رہا ہے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں، اور ان کے لوگوں سے ان کی بات چیت بھی جاری ہے اور بات بھی ہوئی ہے۔ ان کو ماؤتھ کینسر تھا، بڑا علاج وغیرہ انہوں نے کرایا، اور اسی بیماری کے سبب کئی برس سے وہ بول بھی نہیں سکتی تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات میں بتاؤں آپ کو کہ کل نفس ذائقۃ الموت سب نے جانا ہے آخرکار، لیکن جب تک وہ زندہ تھی کسی نے نہیں پوچھا، پاکستان ہو لندن ہو کہیں بھی ہو، لفٹ نہیں کرائی زیادہ ان کو، اور مرنے کے بعد اب سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب محترمہ کی قربانیاں ہیں، ان کے شوہر کی قربانیاں ہیں، بڑا غلط ہوا ان کے ساتھ، اور خیال رکھا جانا چاہیے تھا، اور بہت ساری چیزیں، بہرحال اب وہ چلی گئی ہیں اس دنیا سے، پردہ فرما لیا انہوں نے۔ اب ان کے 2 بچے ہیں، ان کو کم از کم پوچھ لیجیے، اور انہوں نے ویسے اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، پڑھایا ہے لکھایا ہے، لیکن پھر بھی ان کی اپنی اور ان کے شوہر کی بڑی قربانیاں ہیں MKM کے لیے، تو ان میں پوچھنا ضرور چاہیے، اور ان کی ظاہر دادرسی بھی ہونی چاہیے، اور ان سے بات بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اور سینٹ میں بڑی آواز ہے آج کل، سینیٹر پلوشا اور وزیر ہیں علیم خان صاحب، ان کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی اور شٹ اپ ایک دوسرے کو کہا گیا ہے، شٹ اپ یو شٹ اپ، اور اس طرح کی باتیں ہوئیں، وہ سوال یہ پوچھ لیا تھا انہوں نے، کہا جا رہا ہے کہ جی نجی ہاؤس سوسائٹی جو علیم خان صاحب کی، اس حوالے سے کہ نجی ہاؤس سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے سڑک سے متعلق سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا حق ہے، اور اس سے سوال کیا تو وہ کیوں بھڑک اٹھے ہیں، تو سامنے سے جو انہوں نے رپلائی کیا علیم خان صاحب نے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور سب لوگ بے ایمان ہیں، بلیک میلر اکٹھے ہو کر ہم سے سوال کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کی بات بھی ہوئی۔ اور دفعہ 144 کراچی میں، لیکن اس کے باوجود بھی 13 مقامات پر جماعت اسلامی نے دھرنا دے دیا، تو پھر دفعہ 144 کیا ہوئی بھائی؟ دفعہ 144 پر آفاق احمد صاحب کو تو باہر نکلنے نہیں دیتے آپ لوگ، جماعت اسلامی کس طرح باہر آ جاتی ہے یار؟ 144 ہے اور سندھ گورنمنٹ نے پکڑا نہیں کسی کو، 13 مقامات پر دھرنا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جادو کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ جماعت اسلامی جب بھی شارع فیصل پہ کر لے مظاہرہ، کوئی نہیں پوچھتا، باقی کوئی سیاسی جماعت کیا تو دکھائے، نہیں اجازت ملے گی، تو جماعت اسلامی والوں 9 ٹاؤنز ہیں آپ کے پاس، اس کی کارکردگی پہ ہم آتے ہیں۔ اپنے بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت، بنا ٹھیک